آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ عزیزو، جب بھی ہم خداوند یسوع مسیح کے نام پہ جمع ہوتے ہیں تو ہمیں شادمانی سے بیٹھنا چاہیے اور جھکنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمارے اندر روحانی شادمانی آتی ہے، اور جب ہم روحانی شادمانی ہمارے اندر دلوں میں ہو تو پھر وہ ہمارے چہروں پر بھی نظر آنی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے باپ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ رومیو کا خط میرے ساتھ نکالیے، بائبل مقدس کو کھولیے، اس کا 8واں باب، اور اس کی 26ویں آیت۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ میں یہ کہوں گا کہ جب یہ لائن میں پڑھتا ہوں آپ بھی میرے پیچھے پڑھیے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ پھر ایک دفعہ اس کو دہراؤں گا میں اور آپ میرے پیچھے اسی طرح ریپیٹ کیجئے گا، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ شکریہ۔ اب میں آگے خود پڑھتا ہوں۔ مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ دعا کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے، اور دعا کے بارے میں آج ہم سب مل کر سیکھیں گے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے اور دعا کس طرح کرنی چاہیے۔ ہاؤ ٹو پرے، کس طرح ہم دعا کرتے ہیں۔ مسیحی ایمان اور مسیحی عقیدے کے مطابق دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری ایماندار جو ہے، جو راست باز ہے، اس کی زندگی دعا کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جب وہ نجات پاتا ہے، یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، تو اس کی ساری زندگی جب تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے، اس دنیا سے کوچ نہیں کر جاتا، ایماندار راست باز کی جو زندگی ہے وہ ساری عمر وہ دعا کے ارد گرد گھومتی ہے۔ دعا ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑی ایک فاؤنڈیشن ہے مسیحی زندگی کی، جس کو ہم اکثر اگنور کر جاتے ہیں، دوسری تفصیلات میں چلے جاتے ہیں، دوسری چیزوں میں چلے جاتے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ ضروری ہیں، وہ بھی ان کی بھی اہمیت اسی طرح ہے بائبل مقدس میں، لیکن دعا کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو دعا کا ایک میکنزم ہے، ایک سسٹم خدا نے ترتیب دیا ہے۔ خدا کی مرضی، خدا کی دو مرضیاں ہیں، ایک کنڈیشن اور ایک انکنڈیشن۔ کنڈیشن کیا ہے؟ خدا سوورن گاڈ ہے جو سب کا خالق اور مالک ہے، چند پرند جانداروں کا اس زمین پر، سمندر کے اندر جو جاندار ہیں، زمین کے اوپر جو جاندار ہیں، گلیکسیز اس نے بنائی، ستارے سیارے، ایوری تھنگ، ہر چیز کا خالق مالک کریٹر خدا ہے، اور اس کی یہ ول ہے اور وہ سب کو مہیا کرتا ہے، خوراک دیتا ہے، سانسیں عطا کرتا ہے۔ جو خدا کو اس دنیا پر نہیں بھی مانتے وہ اس کو بھی سانسیں مہیا کرتا ہے، ان کو بھی خوراک مہیا کرتا ہے۔ یہ انکنڈیشنل ول ہے، یہ انکنڈیشنل پیار ہے خدا کا۔ دوسرا ایک کنڈیشنز کے ساتھ خدا کا پیار ہے، خدا کی مرضی ہے۔
خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور نجات پائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. یہ خدا کی مرضی ہے. لیکن اس مرضی کے ساتھ خدا کی کنڈیشن ہے, اور وہ کنڈیشن ہے یسوع مسیح. جو بھی اس کو قبول کرے گا, جو بھی اس کو نجات دہندہ مانے گا, وہ ابدی نجات پائے گا, وہ ابدی زندگی پائے گا. دس از کنڈیشن. یہ کنڈیشن ہے جو اس نے اس دنیا میں ایماندار جو ہم ہیں, جو اس نے بنی نوع انسان کو تخلیق کیا, اس کے ساتھ ہے. اس کی مرضی ہے کہ ہم نجات پائیں, ابدی زندگی پائیں, اس کے ساتھ رہیں, اس کے ساتھ بادشاہت میں داخل ہوں. لیکن کنڈیشن ہے یسوع مسیح جو دروازہ ہے ان ساری چیزوں کا. اسی طرح سے ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم اگر کوئی چیز اس سے مانگتے ہیں, ہمیں اگر کوئی اس سے کوئی چیز درکار ہے, چاہے وہ روحانی برکات ہے, چاہے وہ دنیاوی برکات ہے, اس کی کنڈیشن ہے اور وہ ہے دعا. اسی طور سے جب ہم دعا کرتے ہیں, خدا نے ایک میکنزم, ایک سسٹم ترتیب دیا. خدا جانتا ہے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. وہ ہماری ضروریات سے واقف ہے, جسمانی ضروریات سے, روحانی ضروریات سے وہ واقف ہے, وہ جانتا ہے. لیکن خدا نے ایک سسٹم ترتیب دیا کہ ہم اس سے مانگیں تو وہ ہمیں مہیا کرے گا اور ہمیں دے گا. اس لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے. دعا جب ہم کرتے ہیں تو دعا ہم جب خدا کے حضور خدا سے مانگتے ہیں تو ہماری جو ہے دعا جو ہے وہ خدا کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہے. دعا کے وسیلہ سے ہم خدا کی قدرت کو اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں, خدا کے کاموں کو اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. دعا کے وسیلہ سے ہم اس کی حضوری میں رہتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اس کی حضوری میں رہتے ہیں, اس کے ساتھ رہتے ہیں. دعا سے ہمیں شادمانی ملتی ہے, دعا سے ایماندار کو روحانی تسکین ملتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری نا امیدی جاتی رہتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ایک امید ملتی ہے دعا میں. یہ کنیکشن ہے خدا سے, ایک کنیکشن, ایک رابطہ بحال کرنے کا یا ایک ریلیشن ڈیولپ کرنے کا ایک طریقہ ہے, اور وہ ہے دعا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا پر اپنی ڈیپینڈنسی ظاہر کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم خدا تیرے ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ خداون ہم تیری حضوری میں آتے ہیں, ہمیں جو کچھ چاہیے وہ تو ہی ہمیں مہیا کر سکتا ہے. یہ ڈیپینڈنسی ہم ظاہر کرتے ہیں خدا کے اوپر, اور ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں خدا کے اوپر, اور اظہار اس بات کا کرتے ہیں کہ خداوند ہی ہمارا مہیا کرنے والا ہے, اور خداوند ہی کے پاس تمام برکات ہیں, خداوند ہی کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں درکار ہیں. اور اسی طرح دعا ہیلپ کرتی ہے, ہماری مدد کرتی ہے, جو ہمارا خدا کا ریلیشن ہے, رشتہ ہے, اس کو مضبوط کرنے میں. اگر ہم کسی سے بات نہیں کرتے, فار ایگزامپل مثال کے طور پر, اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم کسی سے بات نہیں کرتے تو ہمارا جو رشتہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں کہ میں تو اس سے بات نہیں کرتا, میں اس سے بات نہیں کر سکتا, آپ کر لیں اور کوئی کر لے. ایک ڈسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے ہمارے درمیان اس دنیا میں رہتے ہوئے. یہ ایک سسٹم ہے دنیاوی طور پر, ہم سب جانتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں جی میری تو اس سے اتنی بات چیت نہیں ہے, میں اس سے اتنا ہم کلام, میں ان سے اتنا کلام نہیں کر سکتا, میں ان سے اتنی باتیں نہیں کرتا. تو ہمارے درمیان ایک فرق, ڈسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اسی طرح عزیزو, جب ہم خدا کے ساتھ اس کی قربت میں رہتے ہیں, دعا کرنے کا مطلب ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنا. دعا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ قربت میں رہنا. جب ہم اس کے ساتھ قربت میں رہتے ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے. پھر وہ ہمیں جانتا ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں. پھر وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو, میری بندی کو کیا ضرورت ہے, اور پھر ہم بھی کانفیڈنس کے ساتھ
پر اعتماد طریقے کے ساتھ اس کے حضور میں جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرا خدا میری دعا کو سنے گا اور جو کچھ میں اس سے مانگوں گا وہ مجھے مہیا کرے گا۔ یہ دعا کے وسیلہ سے ہمارا رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے خدا کے ساتھ، ہم اور سٹرونگ ہوتے ہیں، اس لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اور دعا جو ہے ہماری اسپرچول ایکسرسائز ہے، روحانی مشق ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو روحانی طور پر ہم اور میچور ہوتے ہیں، مزید گہرائی میں جاتے ہیں، مزید خدا کے ساتھ قربت حاصل کرتے ہیں۔ اپنی جو روحانی ایکسرسائز ہے وہ ہماری ڈیولپ ہوتی ہے، ہم روحانی طور پر میچور ہوتے چلے جاتے ہیں اور روحانی طور پر مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے دعا کی اہمیت، یہ ہے دعا جس کے بغیر ہم جو مسیحی ہیں، جو ایماندار ہے، جو راست باز ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، اس کو ضرورت ہے۔ دعا کے بغیر مسیحی جو ہے وہ پاورلیس ہے، اس کے پاس قوت نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دنیاوی طور پر اس کے پاس نالج ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ وہ بڑا ویل ٹو ڈو ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ وہ بہت پاورفل ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ وہ بڑا پڑھا لکھا ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ بڑا وہ مالدار ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ اس کو بڑا نالج ہو سکتا ہے دنیاوی طور پر وہ بڑا پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر مسیحی ایماندار جو ہے اس کی زندگی میں دعا نہیں ہے، دعا کی پریکٹس نہیں ہے، روحانی پریکٹس نہیں ہے، تو وہ پاورلیس ہے، اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے۔ دعا جو ہے یہ محض ایک رسم نہیں ہے، یہ صرف ایک ورڈز نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے جو ہم خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، خدا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک شو کرتا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ دعا کے وسیلہ سے ہم روحانیت میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم جسمانی جب ہم دعا کرتے ہیں عزیزو، کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا جو دعا گو ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جب ہم دعا کر کے اٹھتے ہیں یا دعا فنش کرتے ہیں کبھی اپنی ذاتی پرسنل دعا میں، تو ہم اپنے آپ کو بڑا ہلکا محسوس کرتے ہیں، ہم ایک دم اپنے آپ کو بڑا قوت بخش محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک دم روحانی طور پر بڑا ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جب ہم دعا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں، اپنے اوپر بڑا برڈن محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ایک دم جسمانیت سے نکل کے روحانیت میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک دم ہم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اس کا مطلب ہے، جس کی زندگی میں دعا نہیں، اس کا مطلب ہے وہ مغرور ہے، in a way۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ I don't need God، مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دنیاوی طور پر سب کچھ ہے۔ اگر ہم دعا نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں اگر ہم دعا نہیں کرتے، اپنی ذاتی زندگیوں میں دعا کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر مغرور ہیں۔ یہ مطلب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پاس مجھے جو کچھ چاہیے یا جو کچھ چاہیے تھا وہ میرے پاس ہے، کیونکہ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اس کے آگے آتے ہیں، تو پھر اپنی ڈیپینڈنسی ظاہر کرتے ہیں، اپنا اعتماد خدا پر ظاہر کرتے ہیں، اپنا توکل خدا پر ظاہر کرتے ہیں کہ میرا توکل تجھ پر ہے، میرا اعتماد تجھ پر ہے، تو ہی میرا مہیا کرنے والا یہوہ یری ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جب وہ اس روئے زمین پر تھا، تو یسوع مسیح نے اپنی ہر زندگی کے حصہ میں ہمارے لیے ایک مثال قائم کی، ایک نمونہ دیا، ایک ایگزامپل کو دیا۔ ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ یسوع مسیح جب بھی خدمت سے آتا، جب بھی معجزات سے فارغ ہوتا، تو وہ اکیلا شاگردوں سے علیحدہ ہو جاتا اور وہ دعا کرتا۔
यीशु मसीह ने हमें ये एक एग्जाम्पल दी, एक मिसाल हमारे लिए कायम की। लूका की इंजील में लिखा हुआ है पहले बाब में कि जब वो अलहदा हुआ, दुआ करके वापस आया, तो शागिर्दों ने उससे कहा कि तू हमें भी दुआ सिखा। इसका मतलब ये है, बड़ी ये हैरानगी और मजे की बात है कि शागिर्दों ने ये तस्लीम किया, उन्होंने मान लिया कि दुआ में कितनी कुव्वत है, कि यीशु मसीह जब भी मौजज़ात करके आता है, जब भी मुनादी से फारग होता है, ये हमसे अलहदा होकर दुआ करता है। और उन्होंने ये नहीं कहा यीशु मसीह हमें मुनादी करना सिखा, हमें कलाम करना सिखा, उन्होंने कहा हमें दुआ करना सिखा। यह है दुआ की अहमियत। और यीशु मसीह ने जब भी मौजज़ात किए, यीशु मसीह ने दुआ की, उसने अपने बाप को शामिल किया, अपने बाप से दुआ की, चाहे वो कोई भी मौजज़ा था, यीशु मसीह ने बाप को शामिल किया और उससे दुआ की और हमें सिखाया। ये हमारे लिए नमूना है। दुआ के वसीला से हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाते हैं, उसके साथ उसकी हजूरी में। इसलिए दुआ की बड़ी अहमियत है। ये हमने देखा कि दुआ की बड़ी अहमियत, ये हमने सीखा कि दुआ की क्या अहमियत है बाइबल मुकद्दस में। अब दुआ हमें किस तरह करनी चाहिए, जिस तरह मैंने ये अब आयत पढ़ी, इस पर वापस आते हैं। रोमियो के खात और उसके 8वें बाब और उसकी 26वीं आयत में, जो मैंने शुरू में जिसकी तलावत की। हमें रूह से दुआ करनी चाहिए, रूहुल कुद्स के वसीला से दुआ करनी चाहिए। जब हम दुआ करते हैं तो हमें रूहुल कुद्स से रहनुमाई मांगनी चाहिए। यीशु मसीह जब इस दुनिया से गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें रूहुल कुद्स दिए जाता हूं, इनाम में तुम्हें रूहुल कुद्स बख्शूंगा, तुम्हारे लिए रूहुल कुद्स देता हूं जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। हमारी जिंदगी में, ईमानदार की जिंदगी में, रूहुल कुद्स एक उस्ताद की मानिंद है, रूहुल कुद्स एक टीचर की मानिंद है, एक रहनुमा की मानिंद है। रूहुल कुद्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं बाइबल मुकद्दस में। रूहुल कुद्स हमें सिखाता है, हमें मकाशफात सिखाता है, बाइबल के वेद सिखाता है। इसलिए हमें रूह से दुआ करनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और रूह जो है वो भी हमारी शफात करता है। आगे लिखा हुआ है उसकी 27वीं आयत, इसी बाब 8वें बाब 26वीं आयत और उसके आगे 27वीं आयत में अगर हम पढ़ें, फिर आगे लिखा है, और दिलों का परखने वाला जानता है, यानी कि हमारा खुदा, के रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफात करता है। जब हम रूह, पाक रूह को अपने दिलों में जगह देते हैं, जब हम पाक रूह की रहनुमाई में चलते हैं, तो हमारी मदद करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो हमारी शफात करता है बाप के हुजूर, अपनी खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शफात करता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है और हम पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्स के मुताबिक हमें दुआ करनी चाहिए, रूह के मुताबिक दुआ करनी चाहिए, रूह को अपने जिंदगियों में दावत देनी चाहिए, ताकि हम रूह के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें, और जैसे रूह हमें गाइड करे उसी तरह हम अपने आप को दुआ के हवाले, दुआ के जरिए से आगे लेकर चलें। ईमान के साथ दुआ करना, बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने ईमान के साथ दुआ की, उन्होंने अपना मौजज़ा हासिल किया। जिन जिन लोगों ने दुआ के साथ उसके पास आए, उन्होंने अपना मौजज़ा हासिल किया। चाहे वो कितने बरस के बीमार थे, चाहे वो बड़े पुराने गुनाहगार थे,
انہوں نے ایمان کے وسیلہ سے اپنے معجزے کو حاصل کیا، جن لوگوں نے۔ اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں لکھا ہے کہ وہ تمہیں مل گیا ہے۔ اس لیے روح کے ساتھ بھی دعا کرنی ہے اور پھر ایمان کے ساتھ بھی دعا کرنی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کی اہمیت کو جانیں اور سنیں اور سمجھیں۔ بائبل مقدس میں ایک میں حوالہ پڑھنا چاہوں گا، پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دعا میں ہم بائبل مقدس یعنی کہ اسکرپچرز ہیں، جو بائبل ہے، جو کلام ہے، اس کا ریفرنس دینا چاہیے ہمیں۔ کبھی کبھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے ریفرنسز ڈال دیتے ہیں، اس میں ہم اپنی باتیں اس میں ڈالتے ہیں دعا میں۔ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند وہ دیکھ، اس نے یہ کیا، اس کو یہ ملا، ایسا ہوا ویسا ہوا، ہم دنیاوی طور پر اپنے ذاتی جو خیالات ہیں، جو اپنے ذاتی ریفرنس ہیں، اس کو ڈال دیتے ہیں دعا میں۔ لیکن دعا میں عزیزو یاد رکھیے، جب ہم دعا کریں تو ہمیشہ بائبل مقدس کو کلیم کریں، بائبل مقدس کے ریفرنس کو خدا کے ساتھ آگے رکھیں، کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کی آیات کو آگے رکھیں گے تو ہمارے اندر خود اعتمادی آئے گی، پورے اعتمادی آئے گی، اور خدا کے حضور ہم دلیری کے ساتھ آئیں گے اور کلیم کریں گے جو بھی ہمیں چاہیے۔ اعمال 4 باب اس کی 3 آیت۔ اور اس سے جب ہم خدا کے کلام کو بائبل مقدس میں کلیم کرتے ہیں تو ہمارے اندر دلیری آ جاتی ہے۔ اعمال 4 باب اس کی 3 آیت، 23ویں آیت۔ اعمال 4 باب اس کی 23ویں آیت۔ اور وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس آئے، جو شاگرد تھے، جو قیادی تھے، جن کو پکڑا ہوا تھا، اور جو کچھ سردار کہانوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا۔ اب یہ دعا کرنے لگے ہیں یہاں پر۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے کہا کہ اے مالک، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ یہاں پر زبور 2 کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ دعا میں۔ خدا کے حضور جب وہ دعا کر رہے ہیں، خدا کو پکار رہے ہیں، تو زبور 2 کا اس جگہ پر اعمال کی اس کتاب میں وہ ریفرنس دے رہے ہیں۔ اس لیے عزیزو جب ہم دعا کریں تو ہم بائبل مقدس کے مطابق اپنے ریفرنسز کو رکھیں، بائبل مقدس کے مطابق ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق کہیں کہ خداوند تو نے کہا تھا کہ تو مہیا کرے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے تو نے کہا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ خداوند تو نے کہا ہے کہ میں تمہیں دوں گا۔ خداوند تو نے کہا ہے کہ میں مہیا کرنے والا خدا ہوں، یہوہ یری ہے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، اس لیے ہم خداوند تجھ سے یہ چیز مانگتے ہیں کیونکہ یہ لکھا ہے۔ تو نے لکھا ہے، تو نے کہا ہے کہ جو کچھ میرے نام سے باندھو گے وہ بندھا جائے گا۔ تو نے کہا ہے، لکھا ہے، جو میرے نام سے کھولو گے وہ کھل جائے گا۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند، اسی لیے میں تیرے حضور آتا ہوں، تیرے حضور آتی ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ بات لکھی ہے۔ اس سے ہمارے اندر روحانی دلیری آتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دعا کی اہمیت ہے بڑی، یہ ہماری بڑی بنیادی، بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے مسیحی ایماندار راست باز کی زندگی میں۔ پھر اجتماعی دعا، کلیسیائی دعا جسے کہتے ہیں ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہ پر دعا کرتے ہیں، انڈیویژول، بالکل ٹھیک ہے، اس کی اہمیت ہے۔
ہمیں ذاتی طور پر دعا کرنی ہے، لیکن کلیسیائی جو دعا ہے، مل کر جو دعا ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ آؤ، یعنی کہ مل کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو کبھی کبھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جی میں ٹی وی تے سن لاں گا، میں ٹی وی پہ دیکھ لوں گا میسج، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، جب آپ کو ٹائم ملے آپ دیکھیں، پڑھیں، سنیں، اٹس فائن، ہم سبھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اتوار کی عبادت ہے، جو اس کے گھر میں آنا ہے، جو اس کی ہیکل میں آنا ہے، مل کر ایمانداروں کے ساتھ دعا کرنی ہے، راست بازوں کے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے، اس کی اہمیت فرق ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں تو روحانی طور پر ہم قوت پاتے ہیں، روحانی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ آگ پاتے ہیں، روحانی آگ ملتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم بجھ جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہماری آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، لیکن جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں، اگر کوئی ٹھنڈا بھی ہو، کسی کی آگ ٹھنڈی بھی پڑی ہو، جو ایسا بھائی، ایسی بہن جس میں آگ لگی ہوئی ہو، اس سے ہمیں دوبارہ آگ مل جاتی ہے۔ اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، کلیسیائی دعا کی بڑی اہمیت ہے، اور کلیسیا یسوع کا بدن ہے۔ ایسے نہیں یسوع کا بدن کلیسیا کو کہا گیا، اجتماعی طور پر اس کی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں جمع ہونے سے باز نہیں آنا چاہیے۔ پاسبان کہتے رہتے ہیں، پاسٹر صاحبان کہتے رہتے ہیں کہ ہم اتوار کو سب جمع ہوں، آئیں، پہنچیں، چرچ آئیں، اس کے حضور میں آئیں۔ عزیزو، اکٹھے مل کر کلیسیا کے ساتھ مل کر دعا کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کلیسیائی دعا اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو سننا چاہیے، غور سے دیکھنا چاہیے کہ ان کی اہمیت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اسی طرح ہمیں ایمانداروں کو اس طرح ہی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے سیکھا روح کے وسیلہ سے، روح القدس کی رہنمائی میں دعا کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب ہم کلام مقدس دعا کریں تو کلام مقدس کے ریفرنس سے دعا کریں، اس میں سے ریفرنس دے جب ہم دعا کریں۔ اور تیسری کلیسیائی دعا، جب ہم دعا کریں اپنی اپنی جگہوں پر گھروں میں بیٹھ کر ہم کرتے ہیں، اٹس فائن، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑا ہی ضرور ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر اس کے گھر میں آئیں، کلیسیائی طور پر آئیں اور دعا کریں۔ اس لیے ہمیں ایمانداروں کو دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمارے اپنی زندگیوں میں دعا کو اہمیت دینا چاہیے۔ یہ محض رسم نہیں ہے، کبھی کبھی شاید ہم اس کو رسمی طور پر لے لیتے ہیں کہ جائیں گے، رسم کریں گے، 2-4 منٹ دعا کرتے ہیں اور پھر گھر آ جائیں گے۔ نہیں، خدا کی نگاہ میں، خدا کی نظر میں ہماری دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے، ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اگر آج ہم ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اگر آج ہماری زندگیوں میں دعا نہیں ہے۔ عزیزو، آئیں، دعا کی اہمیت کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کریں، اپنی زندگیوں میں دعا کو بحال کریں، اپنی زندگیوں میں دعا کی اہمیت کو دوبارہ سے بحالی کی طرف لے کر آئیں۔ اور جب ہم دعا کو بحال کرتے ہیں تو ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے، رشتہ مضبوط ہوتا ہے، روح میں ترقی کرتے ہیں، روح میں میچورٹی پاتے ہیں، بید مکاشفات پاتے ہیں، خدا کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اپنی باتیں تو سناتے ہی ہیں، اپنی چیزیں تو مانگتے ہیں، لیکن خدا کی آواز کو بھی سنتے ہیں، اس کے مکاشفات کو بھی سنتے ہیں۔ وہ اپنے بید ہمارے اوپر دعا کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے دعا کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دیں۔ اگر آج ہماری زندگیوں میں دعا نہیں ہے تو عزیزو، موقع ہے کہ ہم آج سے دوبارہ اپنی زندگیوں میں دعا کو شروع کریں، زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ذاتی زندگیوں میں دعا کریں، چرچ آئیں، سب کے ساتھ مل کر جب ہم دعا کرتے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے۔
خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.